الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما نافعا وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مہمان خصوصی کی آمد سے پہلے تھوڑی دیر تک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مکاتب دینیہ کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر پوری دنیا کی صورتحال دیکھی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ علم کا فقدان ہے۔ جس کسی انسان سے آپ ملیں تو صرف چند ایک موٹی موٹی چیزیں جس کو معلوم ہو گئی، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بنیادی علم اس کو آ گیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علم کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، العلم علمان، کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم ینتفع، ایک ایسا علم ہے جس کو علم نافع کہتے ہیں، جس سے سارے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، بوڑھے کیا، بچے کیا، جوان کیا، سبھی اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک علم غیر نافع ہے کہ علم تو بہت سارا ہے لیکن اس پر نہ خود کو عمل کی توفیق ہے اور نہ ہی دوسروں کو عمل پر ابھارنے کی کچھ طاقت۔ اس طریقے سے یہ علموں کو یاد رکھا جائیں۔ دنیا کے اندر اسلام نے جب اپنا جنم لیا اور اسلام نے انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے اسلام نے سب کو جس چیز کی تعلیم دی وہ علم کا حصول تھا۔ آپ جانتے ہیں علم کے معاملے میں علامہ سعدی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم از علم یا بد کمال، نہ از حشمت و جہاں وہ مال و منال۔ بنی آدم از علم یا بد کمال، نہ از حشمت و جہاں وہ مال و منال، کہ بنی آدم کو جو فضیلت ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے۔ جس کسی انسان کو فضیلت ملتی ہے تو صرف علم کی وجہ سے ملتی ہے، چاہے وہ علم دنیاوی علم ہو یا اخروی علم۔ انسان کے یوں سمجھ لی کہ رفع درجات کا عین سبب ہے۔ علم کسی بھی جگہ پر کہیں بھی انسان کو رسوائی سے بچاتا ہے، ہر جگہ انسان کی عزت ہوتی ہے۔ علم والے لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ اسلام نے جس وقت میں انسانوں کی ہدایت کا نظم کیا تو آپ جانتے ہیں وہ مکہ کی ساری تاریخ آپ کے سامنے بھری پڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غار حرا کے اندر سب سے پہلے جو وحی عطا فرمائی، سوچنے کی بات ہے، اس وقت کے اندر شراب تو اتنی عام تھی کہ جس کے پاس میں قدیم ترین شراب ہوا کرتی تھی تو بڑا معزز گھرانہ تصور کیا جاتا تھا، بڑا ہی معزز سمجھا جاتا تھا جس کے پاس میں ہوتی۔
ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنے بدترین صورتحال ہو چکی تھی معاشرے کی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر ایک انسان اپنے چھوٹے سے دماغ سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کرنا چاہیے تھا کہ شراب حرام ہے, شراب کے قریب مت جاؤ. سب سے پہلا یہ حکم ہونا چاہیے تھا. اگر دوسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ زنا کے قریب مت جاؤ, اس سے سب سے پہلا یہ حکم ہونا چاہیے تھا. اگر اس وقت میں دیکھا جائے چنانچہ الغرض جتنی برائیاں تھی اس وقت کے معاشرے میں پائی جاتی تھی, تو جتنی برائیاں تھی سب سے متعلق اسلام نے اولین ہدایت دینا چاہیے تھا. لیکن کیا ہی دیکھیں کہ اسلام نے بہترین سارے انسانوں کو سب سے پہلا جو سبق دیا وہ اقرا کا سبق ہے کہ پڑھو. جس امت کو سب سے پہلا سبق اقرا کا دیا جائے, اور اس امت کی اگر یہ صورتحال دیکھی جائے کہ دنیا میں تعلیم کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں سب سے پیچھے وہ قوم, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. سب سے پہلا حکم ہی علم کا ہے, پڑھنے کا. سب کو کہا گیا کہ پڑھو. جب ایک انسان پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, اس کو کیوں پیدا کیا گیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. جہاں پر اقرا کی تعلیم دی گئی تو اس کو مشروط تعلیم دی گئی کہ رب کے ساتھ انسان اقرا کا عمل لائے. جب اللہ کے رب کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ پڑھے گا تو پھر اس کے بعد میں اللہ کی جب عظمت, رب کی عظمت جب دل میں ہوگی, اس کے بعد ہی میں یہ اقرا علم نافع کے حصول کا ذریعہ بنے گا. ورنہ صرف خالی اقرا, آپ دیکھیے دنیا میں کتنے اقرا ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ اقرا ہوئے تو انگریزی میں اقرا کا بڑا ایک درجہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن کیا فائدہ ہوا؟ روحانیت سے خالی, دور دور تک کوئی چیز ان کو حاصل نہیں, علم نافع سے محروم, دور دور تک خالی صرف خالی علم کے چرچے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقرا کا عمل جب ہو تو اقرا بسم ربک ساتھ میں ہو. جب رب کی عظمت دلوں میں آئے گی اور رب کی معرفت انسان کو حاصل ہوگی, اس کے بعد ہی میں اقرا یہ علم نافع کے حصول کا ذریعہ بنے گا. ورنہ اقرا کبھی تو ضلالت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے, کبھی تو گمراہی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اقرا پر خصوصاً ہم توجہ رکھیں کہ جب بھی ہم اقرا کا سبق پڑھ رہے ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس کے ساتھ میں علماء اعظام نے, مفسرین اعظام نے بسم ربک کی قید لگائی ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو ہم ہمیشہ اپنے دل میں حاضر اور ناظر سمجھیں اور اس کے بعد ہی میں عمل کریں. میں کیا الفاظ کہوں, ہمارے مہمان خصوصی الحمدللہ یہاں پر حاضر ہیں. میں تو صرف میرا یاد کیا ہوا سبق آپ کے سامنے سنا رہا تھا. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں